تاریخ ہے 2 مارچ 1981۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے، البتہ آئندہ چند گھنٹوں میں جو ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ سانحہ ملکی سیاست کا رخ بدلنے جا رہا ہے۔ پی آئی اے کی فلائٹ PK-326 معمول کے مطابق کراچی سے پشاور روانگی کے لیے تیار ہے، لیکن دوران پرواز ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، ایسا سانحہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے بحران کو جنم دیتا ہے جس کی گونج آنے والی کئی دہائیوں تک سنائی دیتی ہے۔ میں ہوں عادل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد مینٹل۔ کراچی سے پشاور کے لیے پرواز بھرنے والی PIA فلائٹ PK-326 دوران سفر ہائی جیک ہو جاتی ہے اور پشاور کے بجائے کابل ایئرپورٹ لینڈ کرتی ہے۔ یہاں سے دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کا نام سامنے آتا ہے۔ الذوالفقار کیسے وجود میں آئی، اس کے مقاصد کیا تھے اور کن اہم ممالک نے اس کو سپورٹ کیا؟ کیا الذوالفقار کی کاروائیاں اور 9 مئی واقعات ملتے جلتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر آج ریاست کے باغی معافی کے طلبگار ہیں؟ الذوالفقار کیسے بنی اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بات ہے اپریل 1979 کی، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے کئی جیالے پولیس سے چھپنے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں یا زیادہ تر بیرون ملک فرار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک راولپنڈی کے راجہ انور ہیں جو بھٹو دور میں یوتھ افیئرز کے مشیر تھے۔ راجہ انور پہلے جرمنی اور پھر وہاں سے کابل پہنچتے ہیں، جہاں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے 2 بیٹے مرتضی اور شاہنواز بھٹو پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ راجہ انور کے جوائن کرنے سے پہلے چھوٹے بھائی شاہنواز بھٹو ایک چھوٹی گوریلا تنظیم پیپلز لبریشن آرمی کی بنیاد ڈال چکے ہوتے ہیں اور یہی تنظیم بعد میں الذوالفقار کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ اس بات کا انکشاف راجہ انور نے 1997 میں الذوالفقار پر لکھی اپنی کتاب دی ٹیررسٹ پرنس میں کیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو کے بیٹوں نے افغانستان کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس کی بڑی وجہ 1978 کا انقلاب تھا، جس کے نتیجے میں افغانستان پر روس نواز حکومت کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے مرتضی اور شاہنواز پھانسی کے وقت لندن میں موجود تھے، جبکہ ان کی ماں نصرت بھٹو اور بہن بے نظیر بھٹو پاکستان میں گرفتار تھی۔ لندن میں ان بھائیوں نے احتجاج کے ذریعے بھٹو کی پھانسی رکوانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکامی پر گوریلا کارروائیوں کے ذریعے جنرل ضیاء الحق سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ اب اس مقصد کے لیے مالی وسائل کی تو ضرورت تھی، تو لیبیا کے صدر کرنل قذافی مدد کو پہنچے، کیونکہ کرنل قذافی اور بھٹو کے درمیان گہری دوستی تھی۔ اس پیش رفت سے پہلے کرنل قذافی لیبیا کے وزیر اعظم کو پاکستان اس درخواست کے ساتھ بھیج چکے تھے کہ بھٹو کو ان کے ساتھ روانہ کیا جائے، مگر جنرل ضیاء نے اس درخواست کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ نصرت بھٹو کے ذریعے کرنل قذافی نے کمانڈوز بھیج کر جیل سے بھٹو کو نکالنے کی آفر کی تھی، لیکن بھٹو نے اس آفر کو رد کر دیا تھا۔ پاکستانی خفیہ اداروں کو حاصل معلومات کے مطابق کرنل قذافی نے ٹریپولی کے نزدیک ایک ٹریننگ کیمپ قائم کیا جہاں الذوالفقار کے کارکنوں کو عسکری تربیت دی جاتی تھی۔ راجہ انور نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ یاسر عرفات کی تنظیم الذوالفقار کو ہتھیاروں کی ایک شپمنٹ بھی بھیجی۔ وہ جو اسلحے کی شپمنٹ تھی اس کو اسرائیل نے انٹرسپٹ کیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوسرا ملک جس سے مدد طلب کی گئی تھی وہ متحدہ عرب امارات تھا، مگر جب الذوالفقار سے متعلق معلومات آئی جس میں اسے ایک گوریلا تنظیم قرار دیا گیا تو متحدہ عرب امارات نے معذرت کر لی۔ اب صرف 2 ممالک رہ گئے، ایک لیبیا اور دوسرا افغانستان۔ افغانستان بھی اس لیے مدد کر رہا تھا کہ وہ پاکستانی حکومت کو کمزور کرنا چاہتا تھا جو افغان جہاد میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ 1979 میں کابل اور ٹریپولی میں ٹریننگ کے بعد ذوالفقار کے لوگوں کو پاکستان میں بینک ڈکیتیوں کا ٹاسک دیا گیا تاکہ ٹیرر فائنینسنگ ہو سکے، مگر 1980 کے آغاز تک یہ تمام لوگ یا تو پولیس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا گرفتار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ضیاء کابینہ کے کچھ اراکین اور بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے والے ججز پر حملوں کے منصوبے بھی بروقت ناکام بنا دیے گئے۔ ایک اور اہم واقعہ پیش آیا 1981 میں، جہاں عیسائیوں کے پیشوا پوپ کو دورہ کراچی کے دوران قتل کرنے کا ایک گہرا منصوبہ بنایا گیا، لیکن وہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو شخص ٹائم بام کے ذریعے اس کو نشانہ بنانا چاہتا تھا وہ شخص پہلے ہی خود ٹائم بام کا نشانہ بن گیا۔ اب پہلے بیچ کی ناکامی کے بعد 1981 میں ایک دوسرا بیچ تیار کیا گیا جن کی عمریں 25 سال سے کم تھی۔ ان میں زیادہ تر PSF کے اسٹوڈنٹ کارکن تھے
इन्हीं में एक कराची यूनिवर्सिटी में पीएसएफ के साबिक सदर सलामुल्लाह टीपू भी था, जो कि कराची की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। टीपू की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो पहले फौज में भर्ती हुआ, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया, फिर जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग में चला गया, वहां मौका नहीं मिला तो पीएसएफ में आ गया। 1981 में कराची यूनिवर्सिटी में भुट्टो के हक में एक रैली निकाली गई, जिसके दौरान रैली का मुखालिफ एक तालिब इल्म मारा गया और इस कत्ल का इल्जाम टीपू पर लगा, जिसके बाद टीपू काबुल फरार हो गया। कुछ दिनों बाद टीपू वापस कराची पहुंचा और 2 मार्च को पीआईए की परवाज पीके 326 को मिड एयर हाईजैक कर लिया। पेशावर जाने वाली इस परवाज को काबुल एयरपोर्ट पर उतारा गया, जहां उसका इस्तकबाल मुर्तजा भुट्टो ने किया। वहां मुर्तजा भुट्टो ने हाईजैकर को पीपल्स पार्टी और जुल्फिकार के गिरफ्तार कारकुनों की एक लिस्ट दी, जिनको मुग़वियों के बदले रिहा करने का मुतालबा किया गया। मगर हुकूमत पाकिस्तान के इनकार पर उन्हीं मुग़वियों में से एक मेजर तारिक रहीम को कत्ल कर दिया गया और वो उनको बताया गया कि पाकिस्तानी जनरल रहीम के बेटे हैं। हालांकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। इसके बाद तैयारे को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क ले जाया गया, जहां 6 अमरीकी मुग़वियों को हलाक करने की धमकी दी गई, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने 54 सियासी कैदियों को रिहा कर दिया और यूं 140 के करीब मुग़वियों को रिहाई मिली। 14 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा, लेकिन उस दौरान पीपल्स पार्टी की क़यादत का तर्ज अमल क्या था, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो ने इस इक़दाम की मज़म्मत की। सिर्फ मज़म्मत नहीं की, बल्कि अल जुल्फ़िकार से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया। क्या 9 मई के वाक़यात पर भी तहरीक इंसाफ की क़यादत का यही मौक़िफ़ है? मज़म्मत और लाताल्लुकी तो दूर की बात है, पीटीआई क़यादत ने इन वाक़यात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, बल्कि आज भी माफ़ी मांगने के बजाय अल जुल्फ़िकार और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद होने वाले फसादात से मवाजना किया जाता है। अब इस तमाम तर दिलचस्प सूरत हाल के बाद बात यह है कि बेनज़ीर भुट्टो पर अल जुल्फ़िकार को तबाह करने का भी इल्ज़ाम लग जाता है। 1984 में वियना ऑस्ट्रिया में अल जुल्फ़िकार के 14 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अल जुल्फ़िकार की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि बेनज़ीर भुट्टो की टिप पर यह गिरफ्तारियां हुई हैं। तो फिर कुछ बात करते हैं कि अल जुल्फ़िकार का अंजाम क्या हुआ। तैयारा हाईजैकिंग के जरिए रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी की बराह रास्त सरपरस्ती हासिल करने में नाकामी के बाद मुर्तज़ा भुट्टो दमिश्क मुंतकिल हो गए, जबकि टीपू अमली तौर पर अल जुल्फ़िकार का करता धरता बन गया, जिसको अफगान इंटेलिजेंस खात की सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि टीपू ने काबुल में एक अफगान शहरी को कत्ल कर दिया, जिसके जुर्म में उसे मौत की सजा सुना दी गई। जिसके बाद अल जुल्फ़िकार के कारकुनों ने लीबिया, शाम और दूसरे ममालिक में पनाह ली, लेकिन इनमें से कोई भी शख्स पाकिस्तान नहीं आया और ना ही किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस खत्म किए गए। मुर्तज़ा भुट्टो जब पाकिस्तान आए और तकरीबी सरगर्मियों से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया, मगर उनका अंजाम भी खौफनाक और खतरनाक ही निकला। 20 सितंबर 1996 को क्लिफ्टन कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में उन्हें कत्ल कर दिया गया। आदिल अब्बासी को अगली डॉक्यूमेंट्री तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।